مگر اذان دینے کا ابھی حکم حضور نے شروع نہیں تھا فرمایا۔ اب بات کو سمجھ لیں، نماز پنجگانہ ادا کی جاتی تھی مگر بغیر اذان کے۔ اب یہ جو سارا کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی صاف ظاہر ہے دینی کتب کے اندر ہی ہے، کوئی اپنی طرف سے تو بات کبھی نہیں کی۔ اب وہ جو پہلے ادوار کی جب اذان ابھی شروع نہیں تھی ہوئی اور نماز پڑھی جا رہی تھی، اب کوئی شخص ایسا ہو جو فتنہ گری کرنا چاہے اور قوم کے نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور اپنی فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہے، تو وہ اگر اسی ریکارڈ کو سامنے لے آئے، یہ دیکھیں جی بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں جی مسلم شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے، سنن ابی داؤد شریف میں، سنن ابن ماجہ شریف میں، یہ دیکھیں جی حدیث کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضور نے نماز پڑھی تو حضور نے نماز سے پہلے اذان نہیں دلوائی کسی سے۔ آپ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ جب کوئی شخص اس طرح کی بات کرے گا تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو سن کر کبھی فیصلہ نہ دیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے جس طرح بندے کو جسمانی بیماری لگ جائے، جسمانی بیماری، تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو آپ تلاش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ کو آپ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ جسم نے پھر بھی ختم ہونا ہے، ایک دن جسم کی انتہا یہ ہے، لیکن علاج کروانا چونکہ سنت ہے حضور کی، علاج کروانا بھی حضور کی سنت ہے۔ سو سنت سمجھ کے مومنین اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو آپ جا کے تلاش کرتے ہیں۔ بعین ہی آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا ڈاؤٹ آ جائے، کبھی کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے، اگر آپ کسی بھی مقام پر طویل میں چلے جائیں اس بات پر کہ جس میں اکثریت امت مسلمہ عمل کر رہی ہو، کبھی ایک کتاب پڑھ کر، کبھی ایک روایت پڑھ کر، کبھی کسی ایک بندے کی بات سن کے اپنے آپ کو شک میں مبتلا نہ کریں، پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے یا وہ جو یقین پہلے سے قائم ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے اچھے سے اچھے دین کے ڈاکٹر کو تلاش کریں، کیونکہ آپ نے تو وہ کتب بچپن سے لے کر ساری زندگی نہیں پڑھی، جس نے پڑھی ہیں پھر اس کو ڈھونڈے جا کر۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح اگر کوئی فتنہ گری کرنا چاہے کہ حضور نے تو نمازیں پڑھی ہیں جی بغیر اذان دلوانے کے حضور نے پڑھی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ جتنے ریفرنسز ہیں ایک کی بجائے کوئی 100 بھی ریفرنسز دے دے، دے گو رکے دے یلر رکے۔ کیوں یلر نہیں ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید یہ جو ہے یہ 23 سال کی مدت میں یہ اترا ہے۔ کتنی مدت میں؟ یہ 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں پھر اس کے اندر تبدیلی فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل مبارک ہے، حضور اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ اعمال سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اعمال فرض ہوتے ہیں، یا اعمال کو درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا ہے۔ سارا اسلام ایک دن تو حضور نے بیان نہیں فرمایا، 23 سال میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اب وہ اعمال جو ہیں دین کے اندر، ان اعمال کے اوپر یاد رکھ لیجئے عمل کیا جاتا ہے جو کسی بھی معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل ہوتا ہے، کسی بھی معاملہ میں جو حضور کا آخری عمل ہوتا ہے اس کے اوپر بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ جب ایک عمل ایک ہی میں اب مثال چونکہ کوٹ کر رہا ہوں، ایک عمل ایسا تھا کبھی کہ نماز تو پڑھی جاتی تھی مگر بغیر اذان کے، اس ریکارڈ کو اب دنیا بھر کا کوئی شخص جو ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو یا تو جاہل ہے، اور اگر جاہل نہیں تو پھر دنیا کے اندر جان بوجھ کر فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب اور ریزن یہ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دے دیا، اس کے بعد 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات پاک کے ساتھ دنیا میں موجود رہے، اور پھر جب ایک دفعہ حکم کو شروع فرما لیا اس کے بعد تاجدار کائنات نے کوئی ایک نماز بھی اذان کے بغیر نہیں پڑھی۔ پھر پہلے کا عمل جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کو بیان کرتا پھرے گا یہ ریفرنس ہے، یہ ریفرنس ہے، آج کل لوگوں کو علم حاصل کرنے کی بجائے ریفرنس یاد کرنے کا شوق زیادہ ہو گیا ہے، لوگ ریفرنس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، عام لوگوں پہ اس سے پریشر پڑ جاتا ہے۔ کوئی 10 درجن بھی کبھی کوئی ریفرنسز دے دینا اس بات پر، تو وہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیے جائیں گے اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات نے ابھی تو وہ عمل مبارک شروع ہی نہیں فرمایا،
اور جب شروع فرما دی تو اس کے بعد ساری ظاہری حیات طیبہ میں چھوڑا نہیں ہے. سو عمل اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس حضور کے فعل پر عمل کیا جائے گا، اس قول پر عمل کیا جائے گا جو کسی بھی معاملے میں تاجدار کائنات کا آخری فعل اور قول ہوگا. اس بات کو آپ سمجھ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کو شروع کروایا، یہ ہجرت کا پہلا سال تھا. اس سے پہلے اب نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جاتا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اس سے پہلے لوگوں کو اذان کے لیے بلانا، نماز کے لیے بلانا ہوتا تو لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، مختلف لوگوں کی، اور وہ جو صحابہ تھے جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی ان میں سے ایک صحابی جو ایک گلی کے اندر دوڑتا ہوا جاتا، جب نماز کا وقت ہو جاتا دوڑتا ہوا گلی کے اندر جاتا اور الصلاۃ 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 کے الفاظ بولتا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نماز نماز. اس سے جو لوگ محلے والے جہاں تک اس کی آواز جاتی وہ سنتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جانا ہے. یہ طریقہ کار تھا پہلے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ دیر تک اس طریقہ کار کے اوپر عمل نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے، صاحب ظاہر ہے ہر میٹنگ کی بات ہر ایک بندے سے نہیں کی جاتی. حضور نے کچھ صحابہ کرام کی غالباً یقیناً میٹنگ بلائی ہوگی، وہ میٹنگ ہی تھی. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہم نے نماز ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار میں چاہتا ہوں کہ کوئی واضح فرما دوں، تو تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، کیا رائے دیتے ہو؟ جب صحابہ کرام سے حضور نے رائے طلب کی تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، دیگر کتب کے اندر یہ ساری احادیث پاک ہیں. کچھ لوگوں نے یہ رائے دی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح ہم جو ہے اپنے لوگوں کو بلانے کے لیے ناقوس بجایا کریں گے. کیا؟ ناقوس بجایا کریں. ناقوس یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈی کے اوپر ڈنڈی مارنا جس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. ہم وہ ناقوس بجاتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے عبادت کے لیے جمع ہونا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ جملے بڑی خاص طور پر توجہ سے سننے کے لیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. اس بات کو پسند نہیں فرمایا. پھر فرماتے کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جسے بگل بجایا جاتا ہے، بگل باجا کہہ لیں آپ، اس کے اندر پھونک ماریں تو زور سے آواز پیدا ہوتی ہے. جب آپ نماز کے لیے ہمیں بلانا چاہیں تو کسی ایک غلام کو حکم دے دیں وہ بگل بجا دے، وہ باجا جو ہے وہ بجا دے، اس کے اندر پھونک مارے، زور سے آواز پیدا ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. صحابہ فرماتے جب ہم نے یہ تجویز دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگ جلا لیا کریں گے کہ کسی اونچے مقام پر، مغرب عشاء فجر میں تو یقیناً لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اونچا مقام ہو تو ظہر اور عصر پہ بھی لوگ دیکھ لیں گے وہاں سے دھواں نکل رہا ہے تو آگ جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. صحابہ فرماتے جب یہ تجویز پیش کی گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس تجویز کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا نہیں، یہ جو ستارہ پرست لوگ ہیں، جو مجوس ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. پہلے کو فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اس سے پہلے کو فرما دیا، فرمایا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ بھی ایکسیپٹڈ اور قابل قبول نہیں ہے. ان چیزوں میں ہمارے لیے بڑی اصلاح کے پیغام ہیں. آج ہمارے جو تھوڑے اوپر کے لیول کے مسلمان ہیں، یہ بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں اور بڑا کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تہذیبی ملاپ کی طرف، کہ یہ تہذیبوں کے ملاپ کا دور ہے، یہ تہذیبوں کے ملاپ کا دور ہے. اور یہ ملاپ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری ایز اے قوم ساری شناخت اور ساری پہچان ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی تہذیب کے ملاپ کا یہ نہیں مطلب کہ لازمی اسلام نے ہی جا کے ملاپ کرنے دوسروں کے ساتھ. کیا اسلام کی تہذیب کے اندر وہ قوت نہیں یا وہ طاقت نہیں کہ دوسری تہذیبیں اس کی طرف ہیں؟ معاذ اللہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں.